یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وقت 4 وقت میں رکا تھا. ایک جب سرکار سفر معراج پہ تشریف لے گئے، دوسرا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا ہوا تھا، عصر کی نماز کا وقت نکل رہا تھا، بالکل آخری ٹائم تھا، تو پھر سرکار نے سورج کو واپس پلٹایا، گویا کہ وقت ٹھہرا. اور تیسرا جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر سے ایک دفعہ دوپٹہ سرک گیا، 2 بال ظاہر ہوئے تو وقت رک گیا. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ اذان نہیں دی تھی تو وقت رک گیا. لیکن پہلی 2 باتیں تو بالکل ٹھیک ہے، اور آخری 2 باتیں خالی جذبات کا ایک حصہ ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کی خاک کی برکت سے ہماری اور ہماری پوری نسلوں کی بخشش و مغفرت فرمائے. بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس قدر عظیم ہستیاں جن کے لیے مستند ترین ذرائع سے فضائل کے انبار لگے ہوئے ہیں، ان تمام کو چھوڑ کر ایسی باتیں اپنے پاس سے گھڑنا اور ان کو بیان کر کے بزرگوں کی فضیلت کو ظاہر کرنے کی کوشش کرنا جن کا کہیں کوئی ثبوت صحیح طریقے سے نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. تو آپ بخاری اٹھا لیں، مسلم اٹھا لیں، دیگر اور آپ قرآن اٹھا لیجئے. الہادی کے اندر اگر آپ نے سنا ہو، ہم نے کتنے فضائل بیان کیے اہل بیت کے قرآن کی آیات کی روشنی میں. تو بہرحال یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ کسی نے اپنے پاس سے محبت میں بنایا ہوگا لیکن صحیح نہیں ہے. اسی طرح یہ جو قوالیوں میں بھی بعض اوقات اس طرح کے شعر پڑھتے ہیں کہ بلال نے اذان نہیں دی تو سحری نہ ہوئی، تو یہ بھی کوئی واقعہ نہیں ہے، کہیں بھی یہ واقعہ موجود نہیں ہے. من گھڑت واقعہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان نہیں دی تو جی سحری نہیں اور فجر ہی نہیں ہوئی. اگر آپ میرا بخاری کا درس سن رہے ہو، کیوں ٹی وی پر ہی آتا ہے درس بخاری ہمارا آتا ہے، اسی میں بھی کچھ دن پہلے حدیث ذکر کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، ایک وادی میں ٹھہرے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ یہاں پر یعنی پوری رات سفر کرتے رہے تھے، فجر سے تھوڑی دیر پہلے قیام فرمایا، سب ٹھہر گئے. سرکار نے فرمایا آپ ہمیں فجر میں اٹھانا. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے چٹان سے ٹیک لگائی ہوئی تھی تاکہ میں نہ سوؤں، اور آنکھیں کھول کے میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن ایسی غنود کی طاری ہوئی کہ میں سوتا چلا گیا، اور اس وقت میری آنکھ کھلی جب سورج نکل آیا تھا. تو سرکار نے فرمایا اس وادی سے باہر نکلو. پھر باہر جا کے سب نے وضو کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پہ اس نماز کو قضا ادا فرمایا. اب بتائیے کہ کیسے ہو گئی، نماز ہی چلی گئی اور سورج بھی طلوع ہو گیا. تو خواہ خواہ اس قسم کے واقعات بنا کر اور اتنے معروف کر دے جاتے ہیں، یعنی مستند حدیثیں ہم بیان نہیں کریں گے، قرآن کی آیات بیان نہیں کریں گے. ایسی کوئی یہاں سے پپو پان والا بول دے گا، نتھو بھائی، پپو بھائی اور ٹیٹو اس نے بول دیا، بس وہ سن کے ہم عام کر دیتے ہیں اس کو فوراً، اور یہ چیزیں اتنی جلدی پھیل جاتی ہیں کہ اور لوگ اس کو اتنی جلدی قبول کر لیتے ہیں، حیرت ہوتی ہے. تو اس لیے بہرحال اس قسم کا کوئی واقع نہیں ہے. میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کے پاس جو سوالات پہلے موجود ہیں ان پر کچھ کلام فرما دیں. یہ کویشچن تھا کہ نماز میں وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، اس کا کیا علاج کیا جائے. لیکن پہلی بات تو یہ کہ وسوسے آنا یہ برا نہیں ہوتا، کیونکہ ایک شیطان اللہ نے مقرر کیا ہے جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ وسوسے ڈالے گا اور بطور آزمائش. تو آنا تو برا نہیں ہے، اس کی وجہ سے ڈسہارٹ ہو کے نماز چھوڑ دینا یا یہ سوچنا ہے شاید نماز کا ثواب ہی نہیں ملے گا، اتنے وسوسے آتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. حکم یہ ہے ان وسوسوں سے لڑیں، انہیں اپنے دور کریں. جب نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو اپنی بائیں جانب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 مرتبہ تھو 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 کریں، اور نیت یہ کرے کہ میں شیطان کے منہ پہ تھوکتا ہوں. تو یہ ایک برکت حدیث میں آیا، تو اس سے شیطان پیچھے ہٹتا ہے. پھر پوری نماز میں اس مقام پر نگاہ رکھیں جہاں مختلف ارکان میں نگاہ رکھنا مستحب ہے. مثلا قیام میں سجدے کی جگہ، رکوع میں پاؤں کی پشت پر، جب سجدے میں جائیں تو ناک کی نوک کو دیکھیں، اور سلام پھرے تو دونوں کندھوں کو، اتحیات میں بیٹھے ہیں تو گود میں. ہم بعض اوقات رکوع میں جاتے ہیں تو برابر والے کے ناخن دیکھ رہے ہوتے ہیں لمبے ہیں یا اس کے پاؤں کیسے ہیں، کالے پیلے، تو اسی سے تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح نماز کا جو آپ صورتیں پڑھتے ہیں ان کے تراجم یاد کر لیں، الحمد شریف کا ترجمہ، سورت کا ترجمہ پڑھتے جائیں، اس پہ توجہ کریں. ایسے امام کے جب پیچھے پڑھ رہے ہوں تو جو امام مخصوص صورتیں پڑھتے ہیں بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے، اس کے تراجم امام صاحب پڑھیں، ہم ترجمہ ذہن میں لاتے رہیں. یہ توجہ ہوتی ہے کہ مجہول پڑھنا، قاری صاحب تو قرات مجہول کر رہے ہیں، زیادہ توجہ ہوتی ہے. یہ وہ ہوتے ہیں جو صفت تقوی میں اتنے اوپر چلے جاتے ہیں کہ فرشتے بھی ان کے تقوی کو دیکھ کے حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ بھئی اتنا متقی آدمی، یعنی آپ حیرت زدہ رہیں گے. میں آپ کو صحیح بات عرض کروں، یہ مذاق کی نہیں ہے. ایک مسجد تھی، اس کے دروازہ یوں تھا، سامنے کھڑکی تھی. میں آیا تھوڑا لیٹ ہوا تھا جماعت میں، کافی پہلے کی بات. اس سب سجدے میں ایک آدمی سجدے سے اٹھ کے امام کے پاؤں دیکھ رہا تھا کہ لگے کہ نہیں لگے. حالت نماز، اس کا مطلب ہے نیت کر کے نہیں کھڑا ہوا تھا، یوں کھڑا ہو گیا تھا ڈرامہ کر کے، اور پھر رکوع سجود بھی کر رہا ہے. اب یہ قطع صف جو مکروہ تحریمی ہے، اپنا عیب نظر نہیں آ رہا، امام کے پیر دیکھ رہا ہے کہ صحیح لگ رہے کہ نہیں لگ رہے. یہ بڑی مصیبت. اچھا یہاں آپ اپنے سوال کر ہی لیا، اس کو بھی ایک شامل کر لیتے ہیں. ایک ہے صحیح تجوید کے ساتھ صحیح مخارج سے حرف کو ادا کرنا، ایک ہے سننا. ان دونوں میں فرق ہے. بعض اوقات امام عین اور ہا بالکل وسط حلق سے نکال رہا ہوتا ہے لیکن گلا موٹا ہوتا ہے، ہمیں نہیں سن رہا ہوتا ہے. ہمیں عادت ہے ہا
ایسے نکلے گا نا تو ہم کہیں گے یہ ہے بہترین، اور اگر اس نے الحمد اس طرح کہہ دیا نکالا یہیں سے ہے، بالکل نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں پیچھے پڑنا. ایسے لوگوں کی آخرت میں شدید گرفت ہے. پہلے آپ تحقیق کریں کہ امام صاحب کو تجوید آتی کہ نہیں آتی، پھر اس کے بعد کوئی ایسا مسئلہ ہو تو الگ بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ ان چیزوں پہ کم توجہ کریں، جو امام کھڑا ہوا ہے اس کی اپنی ذمہ داری ہے، کمیٹی کی ذمہ داری ہے، اس سے فتنے پھیلتے ہیں. لیکن چلے اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے مکلف نہیں ہے تو تحقیق تو کریں نا پہلے. آب زمزم میں پانی ملا کر دینا یہ شرعن مناسب نہیں ہے کہ اس میں ایک دھوکے کا پہلو ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں آب زمزم ہے تو دھوکہ اور جھوٹ ہی ہے، کیونکہ اس میں آپ نے بہت سارا، اب تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ آب زمزم کم ہے وہ زیادہ پانی ملا دیا، یا پھر آپ اس کی وضاحت کریں کہ اس میں آب زمزم کے ساتھ یہاں کا پانی ملا ہے کیونکہ سب لوگوں کو دینا ہے، پھر یہ قباحت ختم ہو جائے گی. ورنہ اگر آپ اس کو آب زمزم کہہ کر دیں گے تو یقینی سی بات ہے وہ خالص نہیں ہے، تو جھوٹ اور دھوکہ اس میں شامل ہے. اچھا اس میں کھجوروں کو بھی بتا دوں صاحب، وہ بھی یہاں کی خرید کر، چونکہ وہ مہنگی ہوتی ہیں، یہاں سے لوگ خرید کر اس کو مکس کر کے وہ دے دیتے ہیں جناب یہ تبرک لے کر آئے. ہاں چلے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آب زمزم ہے، صرف کہہ رہا ہے کھجور ہے. ہاں یہ نہ کہے وہاں سے لائی ہوئی کھجور ہے، پھر تو پیٹ تو اسی لیے کر رہا ہے نا وہاں سے لائی ہوئی. وہ پھر نہیں، وہ تو چلے اس میں گنجائش یہ نکل آئے گی کہ سامنے والا گمان کر رہا ہے اس کو گمان ہے. ہاں لیکن آب زمزم میں تو کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی نا، وہ تو وہیں کا پانی ہے، وہ تو اس میں چینج نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال کھجور میں بھی بہتر ہے کہ بتا دیں کہ بھئی یہاں کی کھجور ہے یا نہیں، تو یہ دھوکہ دہی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے بچنا. انہیں شاید یہ فرما رہے ہیں کہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ امام امامت کرواتے ہوئے کیا نیت کرے گا. مطلب امام یہ نیت کرے گا جیسے ہم کرتے ہیں کہ زبان سے اگر کہنا چاہے نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں قبلہ شریف کی طرف بحیثیت ان کے امام کے یا ان کے امام ہونے کی حیثیت سے میں نماز ادا کرتا ہوں، پھر وہ تکبیر کر لیں. اور کہتے ہیں کہ کیا امامت کے لیے داڑھی شرط ہے؟ اگر امام صاحب جماعت کے وقت مسجد میں موجود نہیں اور وہاں کچھ مقتدی موجود ہیں جن میں سے کسی کی بھی داڑھی نہیں تو امامت کون کروا سکتا ہے؟ لیکن داڑھی شرط تو نہیں ہے، لیکن یہ مطلب داڑھی تو ویسی واجب ہے. اور چونکہ امام کو ہم مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں، اسے اپنا سمجھ لیجئے ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیغام دینے کے سلسلے میں اپنا قائد بناتے ہیں کہ اب ہم خاموش ہو جاتے ہیں، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کچھ پڑھ رہا ہے، جیسے قرات وغیرہ کر رہا ہے، تو یہ ایک مقام تعظیم ہے. اور قرآن اور حدیث کی تعلیم کہتی ہے کہ مقام تعظیم پر کسی فاسق و فاجر کو کھڑا کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو جمہور علماء کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی یہ واجب ہے. ایک مٹھی اس طرح پکڑ لیں نیچے سے آپ کٹوا سکتے ہیں تو یہ واجب ہے. اور ترک واجب وہ بھی اعلانی اگر کوئی کر رہا ہو تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے مقام تعظیم پر کھڑا کیا جائے. اس میں ہو سکتا ہے کوئی دلیل سے اختلاف کرے کہ وہ ہمارے پاس دلائل ہیں کہ خشخشی داڑھی بھی ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ان کے پاس دلائل ہیں. میں اس دلائل کو چیلنج ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو ان علماء کی بات کر رہا ہوں کہ جو صاحب تقوی، متقی، پرہیزگار، زبردست محققین، اور ان کے نزدیک یہی حکم ہے. تو اس لیے اگر اور داڑھی والے موجود ہیں اور امام ایسا ہے تو پھر اس کو ہٹا کے داڑھی والوں کو امام بنانا چاہیے. لیکن جیسے آپ نے کنڈیشن بیان فرمائی، اور اس طرح اکثر آفیسز میں بھی ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، وہ جائے نماز پہ سارے پہنچ گئے، کوئی داڑھی والا ہے ہی نہیں، تو اس صورت میں پھر کوئی بھی امامت کر سکتا ہے، اس صورت میں کر سکتا ہے. اور لیکن وہ ضروری ہے کہ امامت وہی کرے جس کو طہارت کے تمام مسائل آتے ہوں، یعنی کپڑے پاک کرنا، نجاستوں کی پہچان اس کو پتہ ہو، پانی کس پانی سے وضو ہو سکتا ہے، کس سے نہیں ہو سکتا، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، وضو کے تمام مسائل آتے ہوں، تیمم کے مسائل آتے ہوں. یہ بھی چلے تیمم کے نہیں بھی آتے تو وضو کے کم از کم ہوں، تیمم کے بھی ہوں تو زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ غسل کے تمام مسائل اس کو معلوم ہونے چاہیے. اس کے بعد پھر نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کس طرح ٹوٹ جاتی ہے، پھر اس کو قرات بالکل ٹھیک آنی چاہیے، تجوید وغیرہ اس کی درست ہو. پھر اس کو امامت کے مسائل پتہ ہوں کہ ایک امام کے لیے کن کن امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، کہاں کہاں وہ لقمہ لے سکتا ہے، کہاں نہیں لے سکتا وغیرہ، یعنی جس نماز جس سے جن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، یہ تمام معلومات ہوں، پھر وہ مصلی پہ کھڑا ہونے کا اہل ہے. اور اگر ایسا کوئی بھی نہیں ہے تو سب علیحدہ علیحدہ نماز پڑھیں، یہی صحیح ہے. اب یہ نہیں ہے کہ چلو جو ہم جماعت سے پڑھ دیتے ہیں اور امام صاحب کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، وہ امام بننے کے قابل ہی نہیں ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا بھی ضرور خیال رکھیں. قرآن پاک ہاتھ سے اچانک گر جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ پوچھا یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے وزن کے برابر آٹا خیرات کریں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچانک گرا ہے تو غفلت پر توبہ تو کر لیں کہ اتنے غافل کیوں ہوئے کہ ہاتھ سے چھٹ کے گر گیا، لیکن حقیقتاً یہ گناہ نہیں ہے کیونکہ اچانک گرا ہے. ہاں خدا نخواستہ کو جان بوجھ کے گرا ہے تو وہ تو کفر تک پہنچ جائے گا. اس پر صرف اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کفارہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. نماز جمعہ کے اعتبار سے آپ فقہ جعفری کے حساب سے بتائیے گا اور آپ احناف کے اعتبار سے
کہ یہ کیا ہے، یہ فرض ہے اور اگر کوئی مسلسل کوئی 3 جمعے نہ پڑھے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو رہی بات اس میں بتا دیجیے. بالکل یہ فرض عین ہے، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد پہ فرض ہے، خواتین پہ فرض ہے. خواتین پہ نہیں ہے، عورتیں پڑھیں گی تو ٹھیک ہے. مسافر پہ بھی فرض نہیں ہوتی لیکن پڑھے گا تو جمعہ ادا ہو جائے گا. یہ بھی حدیث کا ظاہر ہے کہ جس نے 3 جمعے جان بوجھ کے ترک کر دیے اس نے کفر کیا. لیکن ہمارے علماء اس میں تعویل یہ کرتے ہیں کہ اگر تو کسی نے اس کو سمجھتا تھا کہ فرض ہے، اس کے باوجود اس کے ترک کو حلال سمجھ کر چھوڑا، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے یعنی اس کو چھوڑنا حرام تھا. کافر مانوی اعتبار سے یا لٹرلی، یعنی اس کو تجدید ایمان کرنا پڑے گا؟ بالکل کرنا پڑے گا. اگر وہ اللہ کے جو نص قطعی سے حرام ثابت ہے اسے حلال سمجھے، یا نص قطعی سے حلال ثابت ہے اسے حرام سمجھے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور جو اکثر علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں اگر حلال سمجھ کے نہیں بلکہ گناہ سمجھ کے چھوڑ رہا ہے، سستی کر رہا ہے، تو اس صورت میں یہاں کفر بمانا ناشکری ہے کہ اس نے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی. ورنہ تو عام نماز کے بارے میں بھی ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا، تو پھر تو ہر شخص کافر ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بہت بڑی ناشکری کی. ہاں اگر کسی نے عام جو فرض نمازیں انہیں بھی حلال سمجھ کر چھوڑنا جائز ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اچھا، یعنی کوئی عبادت نہ کرنا ایک گناہ ہے لیکن وہ الگ لیول ہے. کسی عبادت کا منکر ہونا کہ یہ تو حلال ہی نہیں ہے، یعنی یہ تو واجب ہی نہیں ہے، فرض ہی نہیں، یہ ایک الگ سٹیپ ہے. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک اعتقاد ہوتا ہے اس کا، ایک نماز اس کی عبادت کی ادائیگی. لیکن عبادت سے وہی مراد کہ جو کسی نص قطعی سے ثابت ہو، جس کی حرمت قطعی ہو یا اس کی حلت قطعی ہو. قبر پہ والدہ کے جا کر ان سے طلب کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں یا ان کے وسیلے سے دعا، تو بالکل صحیح ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کے اندر ان کا وسیلہ پیش کر دیں، یا یوں بھی آپ ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں کہ امی آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے، کیونکہ مردہ سنتا بھی ہے اور وہ دعا دینے پہ قدرت بھی رکھتا ہے. اگرچہ وہ آپ کو جواب نہیں دیں گے تو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور سب سے اچھا صدقہ جو ہے وہ بہرحال بہت سارے مسجد بنانا ہے، آپ قرآن رکھوا دیں، لیکن میں اکثر یہ مشورے دیتا ہوں کہ کسی ایک کو عالم بنا ایک کو مفتی بنا دیں. اب جیسے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہا ہے، کتنے لوگ سیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، تو اس طرح کے کوئی اچھا بچہ جو یہ نہیں کہ غربت ختم کرنا مقصود ہو، یہ نہیں، ذہین بچے کو تلاش کریں. اگر ذہین اور غریب ہو تو بہت اچھا، چلے غربت بھی اس کی دور ہوگی اور اس ذہانت سے وہ اخلاص سے پڑھے گا، اور پھر پوری دنیا میں جو کام کرے گا وہ لکھے گا، وہ فتوے لکھے گا، وہ بیان کرے گا، وہ اور عالم تیار کرے گا، وہ کتابیں لکھے گا، سب کا سب ثواب انشاءاللہ ان کو حاصل ہوگا. ایک اور یہ کہتے ہیں بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اذان میں نام سن کر بعض لوگ چومتے ہیں، انگوٹھوں وغیرہ کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یہ عمل براہ راست نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ سرکار نے اس کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام سے ثابت، نہ انہوں نے اس کا حکم دیا. ایک آدھ ضعیف روایات میں ایسا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کی انگلی کو اپنی آنکھوں پہ لگایا جب سرکار کا نام اقدس سنا، تو وہ ضعیف حدیث ہے بہرحال. تو ایسا تو کچھ ثابت تو نہیں ہے. لیکن اگر وہ ثابت نہیں ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا، تو کیا اس عمل کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس میں اصول شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے حدیث میں ہے وَمَا رَآءُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جس کو مسلمان اچھا گمان کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے. اور یہاں مسلمان سے مراد صرف عوام نہیں ہے بلکہ عوام اور خواص، جس میں علماء بھی ہوں، مفتیان کرام بھی ہوں. اگر وہ کوئی ایسا عمل اختیار کرتے ہیں جو پہلے سے ثابت شدہ نہ ہو اور اچھے قصد و ارادے کے ساتھ ہو، نمبر 1، اور نمبر 2 اسے دین کا حصہ نہ بنائے، اسے فرض یا واجب نہ سمجھے. اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ جو کرے گا اس کو حوصلہ افزائی، اور جو نہیں کرے گا اس کی حوصلہ شکنی کرنا اور کہنا کہ زبردستی کرو، یہ غلط ہے. یہ گویا کہ اس کو واجب بنا دینا ہے. یہ اگر کوئی نہیں کرتا، وہ کہتا ٹھیک ہے کرے تو اچھی بات ہے، نہیں کرا تو کوئی بات نہیں. نبی کریم کا نام پاک پیار محبت سے اس طرح چوما آنکھوں سے لگا لیا تو محبت میں ہم کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بالکل ایسی ہوں سمجھ لیجیے ایک آدمی رات کے 2:30 بجے اٹھ کر 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتا ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ 2:30 بجے رات کے 2:30 بجے اٹھ کر درود شریف اور بھی 100 کی تعداد میں پڑھنا نہ نبی کریم سے ثابت نہ صحابہ کرام سے نہ اس کا حکم دیا، تو یہ ناجائز ہو جائے گا؟ یہ ناجائز نہیں ہوگا. ہاں اگر وہ یہ کہے یہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، تو ہم کہیں گے یہ غلط ہے. تو اس طرح بہت سارے امور ایسے ہوتے ہیں جو ثابت نہیں ہوتے لیکن ہم کر رہے ہیں. مسجد میں گنبد اور مینار کہاں سے ثابت ہے بتائیے؟ جو قرآن پاک پہ اعراب لگے کہاں سے ثابت ہے؟ جو ہم نے اپنے دارالعلوموں میں سلیبس مقرر کر رکھے ہیں اور ٹائمنگ ہے، اس سال دارالعلوم کا سال شروع ہوتا ہے اس تاریخ میں ختم ہوگا، پھر ختم بخاری، پھر دستار بندی، پھر سند باقاعدہ دیتے ہیں. یہ سند اور سرٹیفکیٹ جاری کرنا یہ سب سے بڑی بدعت ہے. نبی کریم نے تو کوئی سند جاری نہیں کی تھی. تو یہ تمام چیزیں چونکہ ایک صحیح ضرورت کی بنا پر، صحیح سوچ اور فکر کی بنا پر اختیار کی گئی ہیں اور کوئی بھی ان کو دین کا حصہ نہیں کہتا، فرض اور واجب نہیں بناتا، تو یہ سب جاری ہیں. جب یہ جاری ہیں تو پھر اس میں کیا حرج ہے؟ تو اس میں کر سکتے ہیں لیکن یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے. الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آپ کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہم اس پر کلام کر رہے تھے. اس میں ابتدا میں
اللہ تعالیٰ نے آپ کے معجزات کا تذکرہ فرمایا اور 4 معجزے اس میں تقریباً بیان فرمائے۔ ایک آپ کا پرندوں کو کی مورت، مٹی کی سی ایک مورت بنانا جو چمگادڑ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بناتے تھے اور پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جایا کرتی تھی۔ دوسرا بیماروں کو شفا دینا، تیسرا مردوں کو زندہ کرنا، اور چوتھا جو کچھ وہ گھروں میں کھاتے تھے یا جمع کر کے رکھتے تھے اس کی خبر دے دینا۔ تو یہ 4 معجزات تھے، اور معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو دوسروں کو عاجز کر دیتا ہے، یعنی یہ نبی سے اس کا صدور ہوتا ہے، ایک ایسا کام ہوتا ہے کہ جو دوسرے نہیں کر پاتے۔ جب دوسرے نہیں کر پاتے تو یہ اس شخص کے نبی ہونے کی دلیل بن جاتا ہے کہ یقینی سی بات ہے کہ جب دوسرا کوئی نہیں کر پا رہا اور وہ کر رہا ہے اور اسے من جانب اللہ قرار دے رہا ہے تو سب لوگ اس کے گویا کے مقابلے سے عاجز آ گئے تو اس کریں کہ کتنے سال کی نمازیں نکل گئی ہوں گی۔ یقینی سی بات ہے کہ کوئی معین تعداد تو آپ نہیں بتا سکتے ہیں، ایکوریٹ تعداد نہیں پتہ چل سکتی ہے، تو اپنے دل سے سوال کریں کتنے ہوں گے۔ دل جتنے سالوں کی نماز کی قضا پر راضی ہو جائے، سمجھ لیں اتنے سالوں کی نمازیں آپ کو ادا کرنی ہے۔ مثلا آپ نے دل سے پوچھا 2 سال کی ہوں گی، 3 سال کی، 4 سال کی، 5 سال کی، 5 سال میں دل کہتا ہے ہاں اس سے زیادہ نہیں ہوں گی، بس ٹھیک ہے، پھر 5 سال کی آپ کو ادا کرنی ہے۔ بہن فرماتی ہیں کہ یہ ان کی بہت ساری نمازیں قضا تھیں، ابھی ماشاءاللہ پڑھ رہی ہیں اور نوافل بھی پڑھتی ہیں، چاش، اشراق، تہجد وغیرہ، تو کیا کریں؟ دیکھیں ہمارا مشورہ یہ ہے محترم بہن کہ آپ یہ نوافل ابھی نہ پڑھیں، ان نوافل کی جگہ آپ اپنے سابقہ زندگی کی قضا نمازیں پڑھیں، اور اس کے حساب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ بالغ ہوئی تھیں وہ سال لکھ لیں، ابھی جو آپ کا عمر ہے وہ سال لکھ لیں، اس پورے سالوں کے درمیان میں آپ غور و تفکر کریں کہ ہر مہینے کتنے دن آپ ناپاک رہتی ہیں، ایام مخصوصہ ہوتے ہیں، وہ کاؤنٹ کر کے ان دنوں کو مائنس کر دیں۔ اب جو باقی بچے ہیں ان میں غور و تفکر کر لیں، غالب گمان کریں، اندازہ کریں کتنے اس میں عرصے کی نمازیں رہ گئے ہوں گی۔ مثلا یہ آپ نے حساب کیا تو پتہ چلا کہ 10 سال بیچ کے بنتے ہیں، اب ان 10 سال میں سوچئے کتنی نمازیں چھوڑی ہوں گی، 2 سال کی، 3 سال کی، 4 سال کی، 5 سال کی، 6 سال کی۔ جہاں آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں اتنی ہوں گی سے زیادہ نہیں ہوں گی، بس وہ سال آپ لکھ لیجئے، اتنے سال کی نمازیں آپ نے قضا کرنی ہے۔ جو نمازیں قضا ہوتی ہیں وہ فرض ہیں یا واجب؟ 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء اور 3 وتر، اس طرح ایک دن کی 20 رکعتیں بنتی ہیں۔ آپ نوافل سب چھوڑ دیں، ان کی جگہ 20 رکعتیں ادا کریں، بس نیت یوں کریں گے جیسے آپ فجر پڑھ رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں یا رب کریم جو سب سے پہلی فجر میری قضا ہوئی میں اس کو ادا کر رہی ہوں، اللہ اکبر پر۔ اس طرح ظہر، عصر، مغرب، عشاء ایک ہی وقت میں آپ پورے ایک دن کی نمازیں 6 کی 6 نمازیں ادا کر سکتی ہیں تو انشاءاللہ اس سے ادا ہو جائیں گے۔ گھبرائیں نہیں کہ وقت ہی نہیں ملتا، کتنے عرصے کے اندر پڑھیں، آپ نوافل چھوڑیں، ان کی جگہ پڑھیں، خود بخود وقت ملے گا، اور شروع کرنا آپ کا کام ہے، اختتام آپ کا کام نہیں ہے۔ اگر اللہ نے مہلت دی زندگی میں ختم کر لے، مہلت نہیں دی تو اس کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ درگزر ادا کرتے ہوئے کس چیز کا لحاظ رکھا جائے، کس وقت میں ادا کیا جائے۔ دیکھیں پہلی بات تو یاد رکھیں کہ بالغ ہو جانے کے بعد سے لے کر آپ کی ابھی تک جتنی عمر ہے اس میں آپ غور و تفکر کریں، اور یاد رکھیں کہ سنن نوافل کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرض اور واجب کی ہوتی ہے، لہذا ایک دن میں 20 رکعتیں قضا کرنی ہوتی ہیں، 17 فرائض ہوتے ہیں اور 3 وتر واجب، کل 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ کال لیتا ہوں پھر انشاءاللہ جواب کنٹینیو رکھیں گے۔ ہوتی ہیں 2 فجر کے فرض، پھر 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ 17 ہو گئے، اور 3 وتر 20 رکعتیں۔ طلوع آفتاب، غروب آفتاب اور زوال کے وقت، یہ 3 اوقات میں ہر قسم کی نماز پڑھنا منع ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ باقی تمام اوقات میں قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے، آپ فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کا غلط خیال ہے جی فجر کے بعد قضا نماز نہیں ہو سکتی، عصر کے بعد نہیں ہو سکتی ہے۔ فجر کے بعد، عصر کے بعد نفل سجدہ منع ہے، قضا نماز تو ہوتی ہی فرض یا واجب کی ہے، تو نفل تو سجدہ تو آپ کر ہی نہیں رہے، تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن فجر کے بعد یا عصر کے بعد ادا کرنا چاہیں تو پبلک کے سامنے نہ کریں، کیونکہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس وقت نفل سجدہ تو منع ہے، تو یہ قضا نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو چونکہ نماز کا قضا کرنا گناہ ہے اور گناہ کا لوگوں کے سامنے اظہار کرنا بھی گناہ ہے، لہذا اس صورت میں ہو سکتا ہے ہم گناہگار ہو جائیں، لہذا اس فجر کے بعد، عصر کے بعد گھر میں اکیلے آپ نماز پڑھیں، باقی اوقات کے اندر آپ سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ یا یقین نہیں ہو سکتا کہ واقعی قضا نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ نماز کو ادا کریں۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں فجر کے ساتھ فجر، ظہر کے ساتھ ظہر، عصر کے ساتھ عصر، مغرب عشاء کے ساتھ عشاء، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں پوری کی پوری 20 رکعت نماز پڑھ لیں۔ ہر دفعہ نیت کرتے ہوئے آپ یوں ہی کہیں، مثلا فجر کی نیت کرنی ہے کہ جو سب سے پہلی فجر کی نماز میری قضا ہوئی اس کو ادا کر رہا ہوں، اس طرح ظہر، عصر، مغرب عشاء پہلی کہتے جائیں۔ آگے مثلا آپ کی 5 نمازیں رہتی تھی، آپ نے کہا پہلی فجر جو میں قضا کر رہا ہوں یہ ادا ہو جائے گی، اس کے بعد یہ پہلی بن جائے گی، پھر یہ پہلی جو میں پہلی قضا ہوئی اس کو ادا کر رہا ہوں، اس طرح ہر دفعہ پہلی کہتے رہیں تو انشاءاللہ نماز آپ کی نیت آپ کی درست ہو جائے گی۔ سن لیجئے
ایک تو یہ بہن نے فرمایا کہ یہ نیند کی دوا استعمال کرتی ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہوگا تو فجر کی نماز عموماً نکل جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ دیکھیں کوشش یہی کریں کہ حتی الامکان فجر میں اٹھے اور نیند اگر قربان ہو جائے تو کوئی بات نہیں، بعد میں سو لیا کریں، کیونکہ میدان محشر میں شاید آپ کا رات کو پرسکون نیند سونا آپ کے لیے نافع نہیں ہوگا، فجر کی نماز وقت پر ادا کرنا ضرور آپ کے لیے باعث بلندی درجات ہوگا۔ لیکن بہرحال اگر آپ کے ساتھ کوئی عذر ہے کہ اگر آپ مسلسل جاگتی ہیں تو طبیعت مزید بگڑ جاتی ہے اور خراب ہوتی ہے، تو دوا کا استعمال تو ناجائز نہیں ہے، لیکن اس صورت میں نماز فجر قضا کرنا بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جائز ہو گیا۔ اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور استغفار کریں، توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال اب جب آپ 11 بجے کھڑی ہوتی ہیں تو اب نماز کی نیت میں وقت کا ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ یہ آپ جیسے آج کی فجر قضا کی نیت کریں گی تو یوں کہیں گی، اے اللہ تعالیٰ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز فجر کی جو آج مجھ سے قضا ہوئی واسطے اللہ تعالیٰ کی منہ قبل شریف کی طرف، بس۔ اسی طرح پھر جب یہ ختم کر کے آپ قضائے عمر ادا کریں گے تو پھر آپ یہ کہیں کہ جو سب سے پہلی فجر میری قضا ہوئی میں اسے اس وقت ادا کر رہی ہوں، اور وقت کا ذکر نہ بھی کرے تو یہ کہہ لیں کہ میں ادا کر رہی ہوں وہ پہلی فجر جو میری قضا ہوئی تھی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ قبل شریف کی طرف نماز ہو جائے گی۔ تو گویا کہ جب نماز قضا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت موجودہ وقت کا تذکرہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ دیتا ہوں کہ قضا نماز ادا کرنا ویسے تو ویسی ادا کرنی چاہیے جیسے عام آپ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن فقہا نے ضرور یہ لکھا ہے کہ بعض اوقات کثیر قضا نمازیں باقی ہوتی ہیں اور نفس ان کی کثرت کی وجہ سے ادائیگی میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر ان نمازوں کی ادائیگی کے سلسلے میں تخفیف سے فائدہ اٹھا لیا جائے تو نفس باخوشی راضی ہو جائے گا، اور بہت بہتر ہے کہ وہ نماز میں تخفیف کر کے نفس کو راضی کرتے ہوئے تاکہ یہ مسلسل ساتھ دے اور جلدی جلدی نمازیں ادا ہو جائیں، اس چیز کو اختیار کرنے میں حرج نہیں ہے۔ وہ تخفیف یہ ہے، نمبر 1، جب آپ قضا نماز شروع کریں تو ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ چھوڑ دیں، براہ راست الحمدللہ سے شروع کریں، علم شریف پڑھیں، سورت پڑھیں۔ اب آپ رکوع میں گئے تو رکوع میں 3 تسبیحات کے بجائے صرف 1 بار تسبیح پڑھ لیں، لیکن اس میں ضرور ہے کہ جب آپ رکوع میں آرام سے پہنچ جائیں اب تسبیح پڑھیں اور ختم کر کے پھر کھڑے ہوں۔ ایسا نہیں کہ اوپر سے پڑھتے ہوئے گئے اور بس یہ رکوع میں گئے اٹھ گئے، اس سے پھر فرض پورا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سجدے کے اندر دونوں میں 1 بار تسبیحات پڑھ لیں۔ دوسرے اس میں ایک مزید تخفیف یہ ہے کہ آپ جیسے آپ نے خود کہا کہ تیسری اور چوتھی میں الحمد کے بجائے 3 بار سبحان اللہ کہہ لیں۔ اس پہ کلام کرتا ہوں لیکن انشاءاللہ اور کوئی کویسچن؟ میں عرض کرتا ہوں، یہ ایک بہن کو بتا رہے تھے کہ قضا نماز میں تخفیفات کیا حاصل ہو سکتی ہیں۔ پہلا بتایا کہ آپ ثنا، تعوذ اور تسمیہ چھوڑ دیجئے، رکوع اور سجود میں 1 بار تسبیح پڑھیں 3 کے بجائے، اور فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بجائے صرف 3 بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کر آپ رکوع کر سکتی ہیں۔ نیز آخر میں اتحیات کے بعد پورا درود ابراہیمی یا دعا نہ پڑھنا چاہیں تو اس کو چھوڑ دیں اور صرف اللہم صلی علی محمد کہہ لیں، یعنی اتحیات پوری پڑھیں، اس کے بعد اللہم صلی علی محمد کہہ کر آپ سلام پھیر سکتی ہیں۔ وطر کے اندر 3 رکعتیں ہی پڑھیں گے، جس نے آپ کو بتایا کہ 1 رکعت وطر پڑھ سکتے ہیں اس نے غلط کہا، لیکن یہ ضرور ہے کہ تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے بجائے آپ 3 بار صرف یوں کہہ لیں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، اتنا کہہ کے آپ رکوع کر سکتی ہیں۔ تو اس سے بہرحال نماز کافی مختصر سی ہو جاتی ہے اور نفس آسانی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک تخفیف والا طریقہ ہے، لیکن افضل اور اولا وہی طریقہ ہے کہ آپ پوری نماز پڑھیں۔ لیکن اگر پوری نماز پڑھنے کے سلسلے میں نفس اتنا غالب آ رہا ہے، سستی کر رہا ہے کہ پڑھی نہیں جا رہی، تو اس سے کہیں زیادہ چھوڑنے سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ تخفیف والے طریقے کے ساتھ نماز کو ادا فرما لیں۔ ایک بھائی نے کوشچن کیا کہ کیا جمعے کا خطبہ سننا واجب ہے؟ یہ سنا ہے ہم نے، وہ کہتے ہیں تو اگر کسی نے خطبہ نہ سنا، کوئی شخص خطبہ نہ سن سکا تو کیا اس کا جمعہ ہو جائے گا یا نہیں؟ دیکھیں اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے۔ پہلی بات تو یہ کہ سننے کا مسئلہ تو ہٹا ہی دیں، پہلے نفس خطبہ کا مسئلہ رکھ لیجئے کہ جمعے کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے خطبہ بھی ہے۔ اگر خطبہ ہی نہیں ہوگا تو جمعہ نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ خطبہ ہونا ضروری ہے۔ اگر امام صاحب مثال کے طور پہ خطبہ پڑھنا بھول گئے، مقتدیوں کی توجہ بھی نہ رہی اور جمعے کی نماز پڑھا لی، یہ نہیں ہوگی، کیونکہ فات الشرط فات المشروط، جب شرط فوت ہو جاتی ہے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے۔ اور اب ایک ہے سننے کا مسئلہ۔ سننے کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے لوگ سامنے موجود ہیں، جن تک امام صاحب کی آواز پہنچ رہی ہے، ان سب پر خاموشی سے خطبہ سننا واجب ہے، خاموشی سے سننا واجب ہے۔ لہٰذا مثال کے طور پہ جن لوگوں تک آواز پہنچ ہی نہیں رہی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لائٹ گئی ہوتی ہے، اسپیکر نہیں چل رہے ہیں،
یا اسپیکر بند ہو گئے مثال کے طور پہ امام صاحب نے پورے دونوں خطبے دے دی اور اسپیکر آن نہ ہو سکے، تو اس کا مطلب ہے جو باہر بیٹھے یا دور بیٹھے ان تک تو آواز ہی نہیں پہنچی۔ اگر نفس مسئلہ یوں ہوتا کہ جب خطبہ سنیں گے تو جمعہ صحیح ہوگا ورنہ نہیں، تو پھر ان کی نماز تو نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ خطبہ سننا لازم ہے، نہیں سنیں گے تو نماز نہیں ہوگی، بلکہ مسئلہ وہ ہے کہ جمعے کے صحیح ہونے کے لیے خطبہ ہونا ضروری ہے، اور سننے کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ جتنے نمازی ہیں سامنے موجود کہ جن کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے ان پہ خاموشی سے سننا واجب ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے خطبہ نہیں سنا یا آواز نہ پہنچنے کی وجہ سے یا کوئی دیر سے گھر سے وہاں پر پہنچا اور جب وہ وہاں پہنچا تو جماعت اسٹارٹ ہو چکی تھی، خطبہ اس نے سنا ہی نہیں ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا جمعہ ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمعے کے صحیح ہونے کے لیے خطبہ شرط، لیکن مقتدی کا جمعے کی نماز صحیح ہونے کے لیے خطبہ سننا لازم نہیں ہے، اگر نہیں بھی سنا اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہم پہلے سے آ کے مسجد میں بیٹھیں، اگر امام صاحب کا بیان معیاری ہے اور اچھا بیان ہے، اصلاحی بیان ہے، کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، عالمانہ بیان ہے تو ضرور سنیں، A to Z سنیں، اپنا وقت نکال کر آئے، اچھی طریقے سے سنیں، اس کے بعد خطبہ بھی خاموشی سے سنیں تاکہ بے شمار برکات حاصل ہوں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا جمعے کی نماز ادا کرتے ہوئے ہم جو جمعے کے فرائض اس میں تو جمعے کی نیت کرتے ہیں، جو پہلے اور بعد کی سنن اور پھر نوافل ہیں ان میں ظہر کی نیت کریں گے یا جمعے کی نیت کریں گے؟ دیکھیں بہت سارے لوگ ابھی تک یہ مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ کئی سالوں سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور چونکہ ہم نے بسا اوقات بلکہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم نے نماز کسی سے سیکھی نہیں ہوتی، مسائل سیکھے نہیں ہوتے، یا کبھی سنا تھا پھر اس کو بھول گئے ہیں، تو اکثر ہم اس طرح کی گڑبڑیشن کرتے رہتے ہیں۔ جب آپ جمعہ ادا کر رہے ہوں تو چاہے سنن ہو، فرائض ہو، نوافل ہو، آج آپ پر ظہر کی نماز ہے ہی نہیں، سب میں آپ نے جمعے کی نیت کرنی ہے۔ ہاں خواتین جیسے گھر میں ہوتی ہیں یا کوئی مسافر ہے وہ جمعے کی نماز جماعت سے ادا نہیں کر رہا ہے کیونکہ مسافر پہ جمعہ فرض نہیں ہوتا ہے، وہ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے تو وہ ظہر کی نیت کریں گے، لیکن جو باقاعدہ جمعہ ادا کر رہا ہے تو چاہے فرائض ہو، سنن ہو، نوافل ہو، سب میں جمعے کی نیت ہوگی، ظہر کی نیت نہیں کریں گے۔ جس نے ظہر کی نیت سے سنن وغیرہ ادا کیے اس کی جمعے کی سنت موقدہ ادا نہیں ہوگی، وہ اس کا تعلق براہ راست ستر سے نہیں۔ اب خواتین کی طرف آ جائیں، بہنوں کے سلسلے میں یاد رکھیں کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ان عورت کو اپنا تمام حصہ بدن دوسرے لوگوں سے چھپانا چاہیے۔ نماز کے لیے اتنا ضرور ہے کہ جو چہرہ ہے عورت کا مکمل چہرہ، جس کو ٹکلی کہہ لیں آپ، سامنے سے چہرے کی ٹکیا جس کو کہتے ہیں، یعنی بال جمنے کی جگہ، پھر یہ سائڈ سے کنپٹیاں تھوڑی سی، اور پھر یہ سامنے کا حصہ، بس یعنی چین سے تھوڑا سا نیچے آئیں اور رک جائیں، پورا نیچے تک نہیں، تھوڑا سا آئیں رک جائیں، بس اتنا اس کو چہرہ کھولنے کی اجازت ہے۔ باقی گلے کا حصہ اور پورے کان وغیرہ، اسی طرح پورا سر، اور اسی طرح صحیح قول کے مطابق لٹکے ہوئے بال، جو سر کے پیچھے لٹکے ہوئے بال ہیں، بعض اوقات بہنیں نماز پڑھتی ہیں تو پیچھے سے بال ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں، یہ سب چھپانا ضروری ہے، اس کو سب کو فقہاء نے ستر میں داخل کیا ہے۔ اسی طرح عورت کی کلائی مکمل طور پہ ستر میں داخل ہے۔ ہتھیلی کے بارے میں بھی کہا ہے کہ یہ بھی ستر ہے، ہاتھ کی پشت ستر میں داخل نہیں ہے، لیکن حتی الامکان کوشش یہ ہونی چاہیے کہ چونکہ یہ بڑے مختلفی مسائل ہیں، ان میں اختلاف ہے، تو بہتر یہ ہے کہ بہن جس طرح اسکارف ٹائپ ایسا کوئی کپڑا سلوا لیں اور نیچے تک کافی لمبا ہو تاکہ اندر ہی ہاتھ رکھیں، اور تکبیر بھی وہ اندر ہاتھ رکھ کے لگائیں اور اندر ہی ہاتھ باندھیں، تاکہ یہ ستر کے مسائل چونکہ بہت نازک ہیں، نماز کے فساد کا کوئی حکم اس میں نہ لگے۔ باقی نیچے کا جو ہے پنجہ وغیرہ، یہ فقہاء نے فرمایا کہ جو عورت کا پاؤں کا پچھلا حصہ ہے وہ ستر میں داخل ہے، مثال کے طور پہ ٹخنے ہیں اور ایڑی، یہ ستر میں داخل ہے۔ باقی جو اگلا پورا پنجہ ہے اس کا استثناء فرمایا۔ اب یہ تھوڑا سا مشکل ہے کہ اتنی لمبی شلوار پہن کے نماز پڑھنا یا اتنی لمبی چادر جو زمین تک لٹک رہی ہو اور اس سے پورے ٹخنے اور ایڑیاں چھپ جائیں، حتیٰ کہ جب عورت سجدہ کرنے لگے تو سجدے کی حالت میں چونکہ تھوڑی سی وہ آگے جھکتی ہے تو لازم بات ہے کہ چادر کھینچے گی، تو اس میں بھی پھر یہ ستر نہ کھلنے پائے، اس کی تھوڑی سی احتیاط کرنے کی حاجت ہے۔ تو ٹخنے اور ایڑیوں کو فقہاء نے عورت کے حق میں ستر میں داخل کیا ہے، اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ بہنیں کوشش یہ کریں کہ اپنی نماز کے لیے ایک الگ لباس بنائیں اور بڑی چادر کے ساتھ نماز پڑھیں تاکہ پورا حصہ بدن چھپے۔ اب ہماری بعض بہنیں بہت ہی باریک قسم کے دوپٹوں کے ساتھ نماز پڑھ لیتی ہیں، اس میں یاد رکھیں کہ اگر اتنا باریک کپڑا ہے کہ اسے زمین پہ بچھائیں تو نیچے کی زمین یا اس کپڑے کے نیچے کا حصہ بالکل صاف نظر آ رہا ہو تو یہ ستر کے لیے کافی نہیں ہوگا۔
جیسے یہ جارجٹ کے دوپٹے ہوتے ہیں خواتین کے کہ اگر اس کو زمین پر رکھ دیں تو ویسی باریک باریک جالیاں سی ہوتی ہیں اس میں، تو نیچے کی حصہ صاف نظر آئے گا، ایسا دوپٹہ اوڑھ کر اگر نماز پڑھی تو یہ ستر کے لیے کافی نہیں۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی دروازے میں کھڑا ہو، باہر روشنی ہے تو ٹانگوں کی حیت آپ نے دیکھا ہے کپڑے کے اندر سے نظر آتی ہے، جیسے کوئی مرد بھی مثال کے طور پہ کھڑے ہو جائیں، کتنا ہی موٹا کپڑا پہنا ہو، لیکن اگر وہ ایسے روشنی کے سمت میں کھڑے ہیں آپ دیکھیں گے تو روشنی چونکہ پیچھے سے پڑ رہی ہوتی ہے تو کپڑے کے اندر سے ٹانگوں کی حیت نظر آ رہی ہوتی ہے، تو یہ حیت نظر آنے سے کوئی یہ ستر کے منافی یا ستر کے خلاف نہیں ہے۔ جو اصل تعریف یہ اتنا باریک کپڑا، تو یہ باریک نہیں کہلائے گا بلکہ باریک وہی کہلائے گا کہ اگر اس کو آپ زمین پہ بچھا دیں تو نیچے کی زمین بالکل صاف آپ کو نظر آئے، اسے باریک کپڑا کہتے ہیں۔ لہذا جو کپڑا ایک روشنی میں کھڑے ہونے کی بنا پر بظاہر ستر کا سا کام نہیں کر رہا، اندر سے ٹانگیں نظر آ رہی ہیں بظاہر، لیکن اگر آپ اسی کپڑے کو بچھائیں گے تو آپ کو نیچے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، تو اصل اعتبار یہ کپڑے کو بچھا کر نیچے نظر آنے نہ آنے کا ہے، دور سے کسی روشنی کے اندر کھڑے ہو کر جسم کی تھوڑی بہت حیت سمجھ میں آنے کا نہیں ہے۔ تو اس لیے خواتین کو چاہیے کہ اتنا باریک کپڑا پہن کے ہرگز نماز نہ پڑھیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بعض بہنیں جب تکبیرات لگاتی ہیں تو ہاتھ باہر نکل آتے ہیں اور یہ ہاتھ اٹھاتی ہیں تو یہ کلائی اس طرح یعنی آستین سرک جاتی ہے اور کلائی کھل جاتی ہے۔ ان کی کلائیاں یاد رکھیں ستر میں داخل ہیں، اگر 1/4 کلائی کھل گئی، یہاں کونی سے لے کر یہاں تک یہ کلائی ہے پورا، اور یہ ایک پورا ستر کا حصہ ہے، اس کے 4 حصے کر لیں، یہ 1 2 3 4، تو اتنا حصہ سمجھ لیں، اگر یہ پیچھے ہٹ گئی قمیض اتنی جیسے سمجھ لیں مثال کے طور پہ یہ، اور یہ اس پر تکبیر لگا رہی ہیں تو نماز شروع نہیں ہوگی کیونکہ 1/4 کپڑا کھلا ہوا ہے، ستر کھلا ہوا ہے، اور ستر 1/4 کے کسی اس کا 1/4 کے برابر کھلا ہو، اس حالت میں تکبیر لگائیں تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ اس سے کم ہے تو نماز شروع ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، اس کی اور توجہ کریں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم سر، ہمارا یہ مسئلہ ہے، بھائی جان اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں، مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے۔ سر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جائیداد کا مسئلہ ہے، ہمارا ایک عورت نے قبضہ کیا ہے۔ آپ ٹیلی ویژن کی آواز بند نہیں کر رہے، بعد میں بات کرتے ہیں آپ سے، کوئی بات نہیں، پھر بند کر کے دوبارہ کال کر لیجیے گا۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ کلائی چونکہ ستر میں داخل ہے، لہذا اس کا اگر کوئی حصہ کھلا ہوا تو دیکھیں گے کہ 1/4 کے برابر یا اس سے زیادہ ہے یا اس سے کم ہے۔ اگر 1/4 کے برابر یا زیادہ ہے تو نماز شروع نہیں ہوگی، اگر اس سے کم ہے تو نماز شروع ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی اور واجب العیادہ ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ اس لیے بہنوں کو میں نے جیسے شروع میں مشورہ دیا تھا کہ جب وہ تکبیر لگائیں تو کپڑے کے اندر سے ہی ہاتھ رکھیں، بس تکبیر لگا لیں، باہر نکال کے کوشش نہ کریں ورنہ کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے لمبی چادر پہن کے نماز پڑھیں، اگر مردوں کی طرح ٹخنے کھول دیے اور پھر جب سجدے میں گئی تو اور شلوار سرک گئی تو پنڈلی بھی نظر آ گئی تو یہ تو بدرجہ اولا ستر ظاہر ہو جائے گا اور اس طریقے سے نماز نہیں ہوگی۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے عبادات کو ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اس کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض ہماری بہنیں ایسے موقع پر کہہ دیتی ہیں ارے جی یہ تو بس مولویوں کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو یہ مولویوں کی طرف منسوب کر کے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے کہہ کر آپ بری ذمہ تو نہیں ہو سکتی ہیں۔ شادی بیاہ کے معاملے میں کیوں نہیں کہتے؟ شادی بیاہ کے معاملے میں کہہ رہے چھوڑ دو، دنیا والوں کی باتیں ہیں، ہم تو پرواہ نہیں کرتے، جیسے بھی چاہے رشتہ ادا کر لیں، نہیں اس میں تو ایک ایک بال کی کھال نکال لیتے ہیں، استخارے علیحدہ کرواتے ہیں، کیونکہ دنیا کا معاملہ ہے نا۔ تو دین کا معاملہ ہماری نگاہوں میں اتنا آسان ہو گیا کہ چاہے عبادت برباد ہو رہی ہو، تھوڑا سا اہتمام نہیں کرنا ہے، پوری زندگی کی عبادات چاہے برباد ہو جائیں، میدان معاشر میں گرفت ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم مادی لحاظ سے چیزوں کی طرف بہت زیادہ، جو مادی اشیاء ہیں ان کی طرف بہت زیادہ مائل ہو گئے اور آخرت کی کوئی فکر ہماری نگاہوں میں نہیں ہے، اس لیے اس قسم کے بے پرواہی کے جملے نکلتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مساجد میں جب جماعت ختم ہو جاتی ہے بعض لوگ لیٹ پہنچتے ہیں تو اپنی جماعت قائم کر لیتے ہیں، تو یہ کیا ہر مسجد میں ہو سکتا ہے یا بعض مسافروں والی مسجد جیسے اسٹیشن والی مسجد ہوتی ہے، بس اسٹاپ پہ مساجد ہوتی ہے، اس میں لوگ آتے رہتے ہیں نماز پڑھ کے نکلتے رہتے ہیں، ان کے لیے؟ دیکھیں ویسے یہ حکم ہر مسجد کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، نماز پڑھا کے چکے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے دیر سے تشریف لائے، سرکار نے فرمایا کون ہے جو ان کے ساتھ نماز پڑھے؟ تو یعنی انہوں نے باقاعدہ جماعت کے ساتھ، اور اس طرح دیگر صحابہ بھی سے ثابت ہے کہ لیٹ ہو جانے پر جماعت قائم کی گئی ہے۔ تو مسافر والی مسجد میں تو شبہ ہی نہیں ہے، لیکن عام مساجد کے اندر کوئی دیر سے آئے تو جماعت قائم کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اب ماحول بدل گیا ہے، اگر آپ کبھی کبھار ہو جائے تو چلے الگ بات ہے، اس کو عادت نہ بنائیں۔ اگر عادت بنا لیتے ہیں یعنی ہفتے میں 2-3 بار آپ ایسا کرتے ہیں تو شکوک و شبہات اور بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بعض اوقات امام صاحب گھبرا جاتے ہیں کہ ضرور میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اپنا گروپ بنا رہے ہیں،
اور ایک کلیش کی صورتحال بن جاتی ہے۔ اسی طرح مختلف مکاتب فکر کی مساجد میں اگر آپ دیر سے جا کے نماز پڑھتے ہیں تو بھی اسی طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ یا تو ماحول سازگار ہو تب جماعت ثانیہ قائم کرنے میں حرج نہیں، اور اگر ماحول سازگار نہیں ہے، فتنہ فساد، بدگمانیوں، غیبتوں، چغلیوں، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد کا اندیشہ ہے، تو اپنے گھر پہ آپ علیحدہ نماز پڑھیں، یہی بیسٹ ہے۔ ایک پوسٹ کسی نے یہ ڈالی انٹرنیٹ کے اوپر، اس میں لکھا ہوا تھا، نیچے ایک بچہ بٹھایا ہوا، اوپر لکھا ہوا تھا اگر بچے مسجد میں شرارت کریں تو درگزر کریں، کیونکہ بچے ٹی وی انٹرنیٹ چھوڑ کر مسجد آتے ہیں، کل یہی ہمارے دین کو زندہ رکھیں گے۔ ایسی پوسٹ ٹھیک ہے؟ بالکل غلط ہے، اور یہ وہ شخص ہیں کہ جو ڈیڑھ ہوشیار قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ذہن کو بس استعمال کرتے ہیں اور ان کے اذہان تعلیم شرع سے خالی ہوتے ہیں۔ تو یہ بیچارے بعض لوگ ہوتے ہیں، شوق بہت ہوتا ہے دین کے کام کرنے کا، ایسی بہت سے دانشور ہوتے ہیں جنہوں نے دین کو پڑھا تو نہیں ہوتا لیکن وہ اپنی سوچ کے مطابق اچھا مشورہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کو پاگلوں، بچوں اور بلند آوازوں سے بچاؤ۔ اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ اتنا چھوٹے بچے کو مسجد میں لے کر آنا کہ وہ پیشاب وغیرہ کے بھی نہ بتا سکے، آلودہ کر دے، چاہے آپ پیمپر باندھ کے لے کر آئیں، یہ حرام ہوتا ہے، انہیں مکروہ تحریمی، بہت شدید گناہ ہے۔ اور اگر ایسے بچے لے کر آئیں کہ جو مسجد میں آ کر پیشاب وغیرہ کو تو بتا سکے لیکن ان کو آپ آداب سکھائیں تو نہیں سیکھیں گے، شور مچانا، بھاگنا، نمازیوں کی نمازیں خراب کرنا، جماعت ہو رہی ہے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، ایسے بچوں کو لانا بھی گناہ ہوتا ہے۔ اور اتنا بڑا بچہ کہ وہ پیشاب وغیرہ کا بتا سکے، ادب سکھائیں تو بڑے آرام سے ادب بھی سیکھ سکے، اسے اپنے ساتھ لانا مستحب ہوتا ہے، افضل ہے، تاکہ مسجد آئے اور مسجد میں آنا جانے کا اس کو آگے عادت ہو جائے اور مسجد کے آداب وغیرہ وہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے سیکھ سکے۔ اب انہوں نے چونکہ مطلقاً پوسٹ لکھی کہ اور یہ لکھ دیا کہ بچے مسجد میں شرارت بھی کریں تو درگزر کریں، جی یہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے، اس کے ایک آداب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حکمت جانتے ہیں، علماء کرام جو 1500 سال میں گزرے وہ زیادہ حکمتوں کو جانتے تھے، اس لیے اگر بچوں کو مطلب دین کی طرف مائل کرنے کا یہی طریقہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مسجد میں آؤ شرارتیں کریں اور پھر یہی دین کو آگے سنبھالیں گے، بھائی کیسے سنبھالیں گے جب آپ شروع میں ان کو آداب اور نہیں سکھائیں گے تو کیسے سنبھالیں گے؟ اور یہ کہنا کہ یہ ٹی وی انٹرنیٹ چھوڑ کر آئیں، یہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہر بچہ ٹی وی انٹرنیٹ چھوڑ کر آتا ہے؟ ہزار ہاں گھر ایسے ہیں جن کو کھانے تک کا نہیں ہے بیچاروں کو، کہاں ان کے بچوں کو نہ انٹرنیٹ نہ ٹی وی تک نہیں ہوتا، پڑوس میں جا کر وہ دیکھتے ہیں۔ یہ آپ نے کیسے قیاس کر لیا کہ یہ ٹی وی اور انٹرنیٹ چھوڑ کر مسجد کے اندر آتے ہیں؟ تو یہ بالکل غلط پوسٹ ہے، اس قسم کی پوسٹیں نہ فارورڈ کی جائیں، اور بنانے والوں سے گزارش ہے خدا را ایسے آپ دین کو بس سائیڈ میں رکھ دیں، یا پہلے کسی اچھے عالم دین سے، اچھے مفتی صاحب سے معلوم کریں، وہ یس کہیں تو اس پوسٹ کو آپ بنا کر آگے بھیجیں، اپنی عقل سے بنائیں گے تو آپ کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے۔ کالر ہم کہتے ہیں جب ہم اذان دیتے ہیں تو کان پر ہاتھ کیوں رکھ لیتے ہیں، کیا یہ واجب ہے یا سنت ہے؟ دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم فرمایا، کیونکہ پہلے دور میں اسپیکر نہیں تھے، آپ بھی اذان دے کر دیکھیں، ہاتھ نیچے رکھیں، اذان دیں، کم آواز نکلے گی، لیکن جب آپ کان بند کر لیں گے تو آواز بلند ہو جاتی ہے، یہ ایک مطلب یہ نفسیاتی طور پہ ایک اثر ہوتا ہے طبیعت پر، تو اس لیے کان پہ ہاتھ رکھنا یا انگلیاں کانوں کے اندر ڈال لینا اس لیے ہوتا ہے تاکہ آواز تھوڑی سی بلند ہو جائے۔ اب چونکہ اسپیکرز ہیں، اب یہ مطلب یہ کہ نہ بھی کریں تب بھی آپ کی آواز دور تک پہنچ سکتی ہے، لیکن اب جو ہے یہ سنت کی نیت سے کر لیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ سرکار نے تلقین فرمائی تھی تو ان کے لیے الگ حکم ہوگا، اور ہمارے لیے مستحب ہے زیادہ سے زیادہ، اگر نہیں بھی رکھیں گے کوئی حرج نہیں ہے، اور رکھ لیں تو اچھا ہے، سنت پوری ہوگی اور مستحب پورا کرنے کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ اچھا اب یہ فرمائیے کہ نماز جنازہ کی نیت کیا ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کیونکہ اس کا ایک طریقہ کار باقاعدہ ہوا کرتا ہے پڑھنے کا، اور بہت سے لوگ اس سے بہت ہی نابلد ہیں، عموماً لوگ کھڑے تو ہو جاتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، تو سنت کے مطابق نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے؟ نیت کے بارے میں دو چیزیں عرض کرتا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ جس کو بیچارے کو نیت کا بالکل طریقہ معلوم ہی نہیں ہے تو وہ یوں اگر نیت کر لے کہ جو نماز امام پڑھ رہا ہے، جو نیت امام کر رہا ہے وہی میری نیت، تو اس کی نماز شروع ہو جائے گی۔ لیکن افضل یہی ہے کہ ہم نیت کے اندر وہ تمام امور کا ذکر کر لیں یا ان کو دل میں حاضر کر لیں جن کا شریعت مطالبہ کرتی ہے، تو یہ بہت افضل اور اولا ہے۔ اور یہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، لیکن زبان سے کہہ لینا افضل ہے، لہذا نیت کو الفاظ کی صورت میں اس طرح ہم بیان کریں گے کہ نیت کرتا ہوں نماز جنازہ فرض کفایہ کی، ساتھ 4 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف۔ اس میں اتنا ضرور کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے، مطلب نیت کرتے ہیں کہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور دعا واسطے اس حاضر میت کے۔ پیچھے اس امام کی بھی نیت کر لیں اور پھر تکبیر لگائیں گے۔
نیت کرتا ہوں نماز جنازہ فرض کفایہ ساتھ 4 تکبیروں کے، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر میت کے، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر، یہ نیت ہوتی ہے۔ اس میں یہ چیز یاد رکھیں کہ نماز جنازہ میں 2 فرض ہیں اور 3 چیزیں سنت مؤکدہ ہوتی ہیں۔ ایک فرض تو ہوتا ہے آدمی کا کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کرنا، قیام اس میں فرض ہے، بلا عذر بیٹھ کے پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، ہاں کوئی بیمار ہے اس کے ساتھ شرعی عذر لاحق ہے تو بیٹھ کے پڑھے گا، اب ہو جائے گی۔ اور دوسرا رکن ہوتا ہے 4 تکبیریں، جنازے کی 4 تکبیریں فرض ہیں، اور 3 چیزیں اس میں سنت مؤکدہ ہیں، ثنا پڑھنا، درود پاک پڑھنا اور میت کے لیے دعا پڑھنا، یہ 3 سنت مؤکدہ ہیں۔ اور سنت مؤکدہ کا ترک کرنا 1-2 بار کیا تو برا ہے، اور اگر عادت ہی بنا لیں تو انسان گناہ گار ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم جنازے کے کم از کم 2 فرض پورے کر لیں گے تو نماز جنازہ ادا ہو جائے گی، اور اگر ہم یہ 3 سنتیں بھی پوری کریں گے تو کامل طریقے سے ادا ہوگی۔ اس سے نتیجہ نکل آیا کہ اگر کسی شخص کو جنازے میں کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا، نہ ثنا آتی ہے، نہ درود پاک آتا ہے، نہ جنازے کی دعا آتی ہے، اور وہ امام کے پیچھے تکبیر بلند آواز سے لگا لے، جس میں طریقہ اس کا ہوتا ہوں، اور وہ بس خاموش بھی کھڑا رہے گا تو جنازہ بہرحال ادا ہو جائے گا اس کا۔ یہ ہے کہ سنت کے ترک کا اگر جان بوجھ کے کیا تو گناہ گار ہوگا اور ثواب میں کمی آ جائے گی۔ اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ امام صاحب نماز شروع ہونے سے پہلے سب کی طرف متوجہ ہو کے ان کو نیت کا طریقہ بتا دیں، یہ افضل ہے۔ اس کے بعد امام صاحب تکبیر لگائیں گے، ہم نیت کر کے تیار ہوں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو باندھیں گے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ جہاں شریعت نے فرمایا کہ کہو یا پڑھو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے کہو یا اتنی آواز سے پڑھو کہ تمہارے اپنے کان تمہاری آواز کو سن لیں۔ اس لیے اب ہمیں تکبیر لگانی ہے، اور جیسے پہلے بتایا کہ 4 تکبیریں فرض ہیں، تو اس میں اتنی آواز بلند رکھنا بھی فرض ہوگا کہ اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں۔ چنانچہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہونٹ بند ہوتے ہیں، بس یوں۔ اب ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ نے زبان سے تو کچھ بھی نہیں کہا، تو کہتے ہیں ہم نے دل میں تکبیر کہی ہے، تو دل میں تکبیر کہنے سے تکبیر کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے امام صاحب تو بہت بلند آواز سے پڑھیں گے جہر کے ساتھ، ہمیں کم از کم اتنی آواز سے اللہ اکبر پیچھے کہنا ہے 4 تکبیروں میں کہ اپنے کان سن لیں، ورنہ فرض ادا نہیں ہوگا، اور فرض ادا نہیں ہوا تو یہ نماز بھی ادا نہیں ہوگی۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھیں گے، ہاتھ بالکل وہی نماز کی مثل باندھ کر سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے۔ نماز فرض کی ثنا میں اور نماز جنازہ کی ثنا میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اس میں اس طرح ہم پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ تو وجل ثناؤک کے لفظ اس میں زیادہ ہوتے ہیں، یہ کسی بھی کوئی نمازی جنازے کی کتاب اس میں یہ پورے لکھی ہوگی ثنا، اچھی طرح ہمیں یاد کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد ہم اگر ختم کر چکے ہیں انتظار کریں گے، امام صاحب دوسری تکبیر لگائیں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ نماز جنازہ میں فقط پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھانے، باقی آگے کی 3 تکبیروں کے اندر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، لیکن زبان سے اللہ اکبر کہا جائے گا، تو بغیر ہاتھ اٹھائے اب اللہ اکبر کہیں گے، اور اس کے بعد اب ہم درود پاک پڑھیں گے۔ اس میں وہی درود پاک پڑھنا افضل ہے جو ہم عام نمازوں میں پڑھتے ہیں، یعنی درود ابراہیمی، لیکن اگر کسی کو یاد نہ ہو تو کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، بلکہ یاد ہو اس کے باوجود دوسرا درود پاک پڑھیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی، اور افضل یہ تھا کہ درود ابراہیمی پڑھا جاتا۔ اس کو پڑھنے کے بعد اب تیسری تکبیر لگے گی، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے لیکن زبان سے اللہ اکبر کہیں گے، اور اس کے بعد اب میت کے لیے دعا کریں گے۔ اگر نابالغ لڑکا ہے تو اس کی علیحدہ دعا ہے، نابالغ بچی ہے علیحدہ دعا ہے، اور بالغ مرد عورت کی ایک ہی دعا ہوتی ہے۔ یہ دعائیں ہمیں نماز جنازہ کی کتابوں سے یاد کر لینی چاہیے۔ اگر بالفرض کسی کو یہ دعائیں یاد نہ ہوں تو کوئی بات نہیں، وہ کوئی بھی ایسی دعا کر لیں کہ جس میں امور آخرت کے بارے میں کچھ طلب کیا گیا ہو، دنیاوی کوئی چیز نہ طلب ہو رہی ہو، آخرت کے بارے میں، تو یہ ہم کوئی بھی دعا اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح ہماری نماز تقریباً مکمل ہو گئی۔ اب چوتھی تکبیر آئے گی، امام صاحب چوتھی تکبیر لگائیں گے، ہم نے ہاتھ نہیں اٹھانے لیکن زبان سے اللہ اکبر کہنا ہے، اور یہ اب سنت کریمہ ہے کہ جیسے ہی چوتھی تکبیر لگے اور سلام پھیرے تو ہاتھ کھول دیں، اور ہاتھ کھولنے کے بعد پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دونوں طرف سلام پھیر دیا جائے گا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ جہاں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے اس میں ہاتھ بند رہیں گے، اور جہاں تکبیر کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہوتا وہاں ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہاتھ کھول دیں گے۔ تو پہلی 3 تکبیروں میں چونکہ تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا تھا تو ہاتھ بندے رہے، چوتھی میں کچھ محل ہی نہیں ہے پڑھنے کا تو ہاتھ کھول کر پھر ہمیں سلام کیا۔ سوال تھا کہ WC ایسی ہے جس کا رخ کعبۃ اللہ کی جانب ہے، کیا کریں؟ توڑ دیا جائے یا کچھ گنجائش نکلتی ہے کہ ٹیڑھا میڑھا ہو کے بیٹھ کے کر لیا جائے؟ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے، دیکھیں یہ بخاری وغیرہ کی روایات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم استنجا کے لیے جاؤ تو نہ تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرو نہ پیٹھ کرو۔ اب جب یہ ہمارے آقا کا حکم آ گیا تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس طرح ٹوائلٹ کا رخ ہونا
کہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کا چہرہ کعبہ کی طرف ہو یا پیٹھ ہو، یہ حرام ہے، گناہ ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے جو حرام کے نزدیک ہوتا ہے اور ہم گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے جب آپ اپنے باتھ روم بنائیں تو خیال کریں کہ کعبۃ اللہ کی طرف نہ چہرہ ہو نہ پیٹھ ہو۔ مثلا اگر یہ اس طرف ہے کعبۃ اللہ تو یوں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تاکہ نہ چہرہ نہ پیٹھ۔ لیکن بالفرض اگر کسی نے، جیسے فلیٹ ہم خریدتے ہیں، آپ نے فلیٹ خرید لیا، اب اس میں جو استنجا خانے بنے ہوئے ہیں وہ بعض ایسے ہیں جن کا رخ قبلے کی طرف ہے اور آپ کو دھیان نہ رہا، آپ نے خرید لیا، اب آپ پریشان ہو گئے کہ کیا کریں، اس کو توڑ نہیں سکتے کیونکہ دھمک یہ وہ، پھر پورے پائپ لائن، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ جو بھی وہاں بیٹھے سب کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، جتنے عاقل بالغ ہیں، نابالغ بچوں کا تو خیر مسئلہ نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہوتے، لیکن جتنے عاقل بالغ ہیں وہ اس طرح بیٹھیں کہ سیدھا رخ کعبۃ اللہ کی طرف نہ ہو، تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کے بیٹھیں، ٹھیک ہے نا۔ ویسے تو دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے فقہا نے ضرور فرمایا کہ اگر آپ سیدھے کھڑے ہوئے ہیں، ایک لائن یوں کھینچ دیں، مثال کے طور پہ ایک سیدھی لائن کھینچ دیجئے، اب ایک ان دونوں کے درمیان ایک لائن یوں اور ایک لائن یوں، اب یہ جو یہ بنا ہے نا، یہ 45 کا اینگل ہے دونوں طرف، اتنا یہ پورا کا پورا جو ہے یہ کعبۃ اللہ کی سمت کہلاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ کعبۃ اللہ کی عمارت ہمارے سامنے نہیں ہوتی تو تھوڑا بہت گنجائش نکالنے کے لیے حکم دیا گیا، لیکن جب واش روم وغیرہ کا مسئلہ ہوگا تو اس میں بالکل 90 ڈگری کا اینگل دیکھا جائے گا کہ بالکل سیدھا اگر آپ بیٹھتے ہیں تو گناہ ہے، تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر بیٹھ جائیں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، میں نے اس کو بیان بھی کیا تھا درس بخاری میں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ ہم ایک علاقے میں گئے تو وہاں کے اکثر استنجا خانوں کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف تھا تو ہم تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر بیٹھا کرتے تھے، تو اس لیے یہ خود حدیثوں سے ثابت ہوا، صحابہ کے عمل سے ثابت ہوا کہ جب وہ گئے اور اس طرح کے انہوں نے ایسے معاملات دیکھے ہیں تو تھوڑا سا اپنے رخ کو ٹیڑھا کر لیا ہے۔ یقینی سی بات ہے کوئی یوں تو بالکل بیٹھ نہیں سکتا، تھوڑا سا ٹیڑھا ہی بیٹھے گا، تو یہ کر کے کریں۔ اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کا اپنا ذاتی مکان ہے، فلیٹ وغیرہ سسٹم نہیں ہے اور آپ اس کو توڑوا سکتے ہو تو توڑ کر اس رخ بنوائیے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ یا پیٹھ نہ ہو۔ لیکن جو مہمان وغیرہ آئیں گے وہ پھر رعایت نہیں کر سکیں گے، ہر ایک کو بتانا بھی مناسب نہیں لگتا ہے بسا اوقات، تو پھر وہ گناہ گار ہوں گے اور اس کی وجہ آپ بنیں گے۔ اسے تھوڑی سی اس تمام تفصیل پر توجہ کر لی جائے۔ وضو جب ہم کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات سردی میں شروع میں ٹھنڈا پانی آتا ہے تو گیزر وغیرہ لگا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا نکال دیتے ہیں تاکہ گرم پانی آ جائے، اور گرمی میں بہت گرم آ رہا ہوتا ہے تھوڑا نکالتے ہیں تو ٹھنڈا پانی آتا ہے۔ یہ جو شروع میں پانی کو ضائع کیا گیا بظاہر، یہ اسراف میں آئے گا کہ نہیں؟ دیکھیں اسراف کی شرعی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اس طرح استعمال کرنا کہ نہ اس میں کوئی دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو۔ تو یہاں پر اگرچہ ایک دینی فائدہ مطلوب ہے یا اس کو دنیاوی فائدہ بھی آپ منفعت بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ بہت ہی گرم پانی سے گرمی میں وضو کریں تو کھال کے جھلسنے کا اندیشہ ہے اور شدید تکلیف، اور سردی میں بہت ٹھنڈے پانی سے ابتدا کر لیں تو نزلہ اور بخار وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، یہ منفعت تو ہے۔ اس لیے اگر پانی بہائیں تو اس میں بظاہر اسراف نظر نہیں آتا، لیکن اس میں محتاط مسئلہ یہی ہے کہ آپ کوئی برتن رکھیں جس میں پہلے اس پانی کو لے لیں، اسے کیاری میں ڈال دیں، جانور کو پلا دیں یا سائیڈ میں رکھ دیں، بعد میں جب وہ نارمل ہو جائے پانی پھر اس کو استعمال کر لیں، لیکن اس طرح ضائع کرنا جو ہے یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور فرض کر لیں کہ آپ کسی ایسے مقام پر ہیں جہاں کوئی برتن ہی نہیں ہے کہ اس پانی کو آپ محفوظ کر سکیں، تو پھر وہی مسئلہ ہے کہ اپنی منفعت کے حصول کے لیے اور خود اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے اگر تھوڑا بہت پانی آپ اس طرح نالی میں بہاتے بھی ہیں تو یہ شرعاً اسراف نہیں کہلائے گا، کیونکہ بظاہر یہاں پر دنیاوی فائدے کا حصول مقصود ہے۔ چلیں ابھی کے لیتے ہیں پہلے، انہوں نے کہا کہ کیا انسان کو معلوم ہوتا ہے اگر وہ قبر میں ہے کہ کون مجھ سے ملنے آ رہا ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، کون ہیں؟ تو جی ہاں بالکل شعور ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کون ملنے آ رہے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب کوئی بہت ہی قریبی عزیز ملنے آتا ہے تو مردے کو سب سے زیادہ انسیت محسوس ہوتی ہے، اس لیے یہ سوچنا کہ شاید مردے کو پتہ نہیں چلتا کون آ رہا ہے کون نہیں، وہ بالکل محسوس کرتا ہے، غیر حاضری میں محسوس کرتا ہے، اور جو حاضر ہوتے ہیں ان میں جو جتنا قریبی ہوگا جتنا پیار کرنے والا ہوگا اس سے اتنی ہی زیادہ اس کو انسیت حاصل ہوگی۔ اب ہمارے یہاں عجیب و غریب صورتحال ہے، ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بیچارے قبروں کے اندر ہیں، اولادیں باہر رہ رہی ہیں، رسمی طور پہ جنازوں میں چہرہ دیکھنے کے لیے تو آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آ کے اور اس کے بعد سال ہر سال پھر غائب رہتے ہیں، اس کے بعد ماں باپ تڑپتے رہیں قبروں میں، کبھی ان کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جیسا انسان کرے گا مکافات عمل ہوتا ہے، پھر اپنی اولاد بھی پھر ایسے ہی کرے گی، قبر میں دفنا کر بھول جائے گی اور انسان قبر میں تڑپتا رہے گا۔ ایسا نہ ہو، ہماری کوئی دعا نہیں ہے خدا نہ خواستہ، لیکن ایک نتیجہ جو میں وہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بہت ہی بے حسی کا دور ہے کہ ہم نہ ایصال ثواب کرتے ہیں، نہ ثواب جاریہ، اور نہ قبر پہ آتے ہیں۔ اگر کوئی باہر سے آتا بھی ہے تو رشتہ داروں سے اتنا ملنا ہوتا ہے کہ قبر پہ جانے کا وقت ہی نہیں ملتا، جب وقت ہی نہیں ملا بس حتیٰ کہ واپسی کی فلائٹ ہو گئی ہے، تو پھر یہی رویہ یاد رکھیے گا آپ کے ساتھ بھی عنقریب ہونے والا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ قبر میں بعض اوقات چونٹے گھستے ہیں، آتے جاتے نظر آتے ہیں، تو کیا ان کو مار سکتے ہیں؟
اس کے بعد جواب دیتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ کویسچن تھا کہ قبر میں بعض وقت چونٹیاں یا چونٹے جاتے آتے نظر آتے ہیں تو کیا ان کو مارنا جائز ہے؟ تو جی بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کے لیے آپ کو کاٹیں، مضر صحت ہوں یا مطلب غذاؤں کے اندر جیسے کچن وغیرہ کے اندر ہو جاتے ہیں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ تو گنجائش نکلتی ہے، لیکن قبر میں آرے جا رہے ہیں ان کو نہ ماریں، ماریں گے بھی تو کتنوں کو مار لیں گے آپ، وہ باز نہیں آئیں گے۔ جن کو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ ضرور قبر کے اندر جاتے آتے آپ کو نظر آئیں گے۔ تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ نہ ماریں۔ ہر تر چیز، ہر جاندار چیز اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتی ہے۔ ہم ایک جہت سے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ مردے کو کاٹیں گے یا تنگ کریں گے، لیکن دوسری جہت سے بھی دیکھیں جتنے چونٹے چونٹیاں ہوں گی یہ اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے تو رحمت نازل ہوں گی، اس سے مردے کو بھی انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا۔ جب ایک تر شاخ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ گاڑی اور فرمایا کہ جو امید ہے جب تک یہ تر رہے گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی، تو ایک تر چیز جس کو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ وہ بے جان اور ہماری شریعت بھی اس کو بے جان مانتی ہے، اسی لیے درخت کی تصویر بنانا جائز، لیکن پھر بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ وہ شاخ ذکر الہی کرتی ہے تو جاندار چیز تو بدرجہ اولا کرے گی، اس لیے ایک جہت سے دیکھ کر ان کو نقصان نہ دیں، وہ اللہ کا ذکر کریں گے، اس سے انشاءاللہ مردوں کو فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ جرابوں پر مسح کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں۔ دیکھیں اتنے باریک موزے کہ اگر آپ اس پہ پانی ڈالیں تو فوراً کھال تک پہنچ جائے، ان موزوں پر مسح نہیں ہوتا ہے، بالکل نہیں ہوتا ان پہ مسح۔ اتنے گف اتنے موٹے ہونے چاہیے کہ اگر آپ پانی ڈالیں تو وہ فوراً کھال تک نہ پہنچے، ہاں تھوڑی دیر بعد پہنچ جائے ایک الگ بات ہے، ان پر آپ کر سکتے ہیں۔ اب چاہے یہ اونی موزے ہوں، چاہے چمڑے کے بنے ہوں، چاہے ریگزین کے موزے ہوں، ان پر مسح ہو سکتا ہے۔ جرابوں پر یعنی جو بالکل باریک جیسے آتے ہیں ساکس وغیرہ ہم پہنتے ہیں عام طور پر اور کہ پانی ڈالیں تو فوراً کھال تک پہنچ جائے، ان پر مسح نہیں ہو سکے گا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاؤں دھوئیں نہیں، خالی مسح پہن کے ان پہ موزے پہن کر ان پر مسح کر لیں، آپ کے پاؤں گویا کہ دھل گئے، وضو کمپلیٹ ہو گیا، یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، تو یہ خلاف عقل مسئلہ ہوا۔ لیکن چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا تو ہم عقل کو ایک طرف کر دیں گے، عقل اس کی حکمت کا ادراک کر سکے نہ کرے ہم مان لیں گے، تو ہم نے مان لیا۔ اب یاد رکھیں اس طرح کے جو خلاف عقل مسئلے ہوتے ہیں یعنی جن کی حکمت کا عقل ادراک نہیں کر سکتی، جس طرح بعینی ہم تک پہنچے ہیں ہمیں اسی کے درمیان رہنا لازم ہوتا ہے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح فرمایا تو فقہا نے غور کیا وہ موزے کیسے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ اتنے موٹے تھے کہ پانی ڈالیں تو فوراً کھال تک نہ پہنچے، دوسری بات یہ کہ وہ ٹخنوں کو ڈھکے ہوتے تھے، تیسری بات یہ کہ پاؤں میں چمٹے ہوتے تھے، اگر اس کو پاؤں چلائیں پاؤں اٹھائیں تو یوں نہیں کہ پاؤں باہر نکل آئے۔ تو بس فقہا نے یہ تین چیزیں خاص طور پہ رکھیں کہ اتنے موٹے ہوں کہ پانی فوراً کھال تک نہ پہنچے، وہ خود اپنے مضبوطی سے چمٹے ہوئے ہوں کہ پاؤں باہر نہ نکل آئے، اور ٹخنوں سے اونچے ہونے چاہیے۔ جب یہ تین شرائط پائی جائیں گی تو مسح ہو جائے گا۔ بعض لوگ حدیث کو پڑھ تو لیتے ہیں لیکن حدیث سمجھنے کا شعور حاصل نہیں ہوتا، وہ جرابوں کے اوپر مسح کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ارے بھائی یہ خلاف عقل مسئلہ ہے، نبی کریم نے کن موزوں پر مسح کیا، آپ یہ جدید دور کے موزوں پر مسح کر رہے ہیں، اسی طرح کی چیز آپ کریں گے، وہی جس طرح نبی کریم نے تعارف پیش کیا ہے، کیونکہ یہ عقل سے تو مسئلے حل ہی نہیں ہوتے نا۔ سرکار کے زمانے کے موزوں پر آج کے ساکس کو قیاس کر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ قیاسی مسئلہ ہی نہیں ہے، بالکل بعینی ویسا رکھنا ہوگا، تو لہٰذا جو ہم نے آپ کو بیان کیا وہی درست مسئلہ ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی ہمیں سلام کرتا ہے تو اور کانوں تک آواز پہنچے تو اس کا جواب دینا واجب ہوتا ہے، لیکن اس میں چند مسائل مزید بھی ہوتے ہیں۔ وہ مسائل یہ ہیں کہ اگر کوئی کافر ہمیں سلام کرتا ہے تو اس کو سلام کا جواب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے وہ ہے وعلیکم، بس اتنا۔ اور وجہ اس کی یہ تھی کہ جو بعض یہود تھے جب سرکار مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور فوری طور پہ یہود کو نہیں نکالا گیا تھا، ان کے ساتھ باقاعدہ ایک معاہدہ تھا، تو وہ چونکہ دل میں تو بغض اور کینہ رکھتے تھے، مجبوری کے تحت معاہدہ کیا تھا، تو وہ بعض اوقات ان میں ایسے ہوتے تھے لوگ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے سامنے سے آ رہے یا ملاقات کے لیے وہ آئے ہیں تو کہتے تھے السلام علیکم، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر موت کو طاری کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لغت یہود سے آگاہ تھے، تو آپ جواب میں فرماتے وعلیکم، یعنی اور تم پر۔ جو اور جب میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض یا رسول اللہ یہ کیا کہتے ہیں، دیکھیں اس طریقے سے کہتے ہیں، ان کو سخت جواب دینا چاہیے، مضمون یہی ہے، انشاءاللہ آئے گا تو اس پہ ہم تفصیلی کلام بھی کریں گے، یہ حدیث آئے گی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ میں وعلیکم کہہ تو دیتا ہوں، ان کی دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی لیکن میری دعا ان کے حق میں قبول ہوگی، تو اس لیے اگر کوئی کافر سلام کرتا ہے وعلیکم آپ کہہ دیں صحیح ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتے ہیں غیر مسلمین ہیں اور وہ ہمارے مسلمانوں کے سلام کو جانتے ہیں، تو میں نے دیکھا وہ بھی کہہ دیتے ہیں السلام علیکم،
اور اب وہ توقع تو بننا رکھتے ہیں کہ جس طرح عام مسلمان کو جواب دیا جاتا ہے تو ہمیں بھی کہا جائے وعلیکم السلام. تو ایسی صورت میں اگر آپ صرف وعلیکم پر اکتفا کریں تو کویسچنس ریز ہوں گے اور وہ آپ سے پوچھے گا مجھے ادھورا جواب کیوں دیا ہے. اب آپ اس کو سمجھائیں. اب آپ کہیں گے چونکہ تم غیر مسلم ہو اس لیے وعلیکم میں کہہ رہا ہوں, تو اس سے ایک عجیب سا ہی ماحول بنتا ہے. تو لہٰذا ویسے تو ہائے ہیلو پہ ہی چلتے ہیں, تو ہائے ہیلو ہی آپ کریں. اور اگر وہ سلام کر دیتے ہیں اور آپ جواب میں وعلیکم السلام کہہ دیں, کسی نقصان سے بچنے کے لیے, اسلام کی اچھی تصویر پیش کرنے کے لیے, اس کو بدگمانی سے بچانے کے لیے گنجائش نکلے گی. لیکن اب اس میں آپ کو قصد و ارادہ یہ کرنا چاہیے, کیونکہ السلام علیکم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی نازل فرمائے, اور وعلیکم السلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی سلامتی نازل فرمائے. تو کیا ایک کافر کے لیے سلامتی کے نزول کی دعا کرنا صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ دل میں یوں نیت کریں جواب دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کے ساتھ سلامتی عطا فرمائے. یوں وعلیکم السلام سے دل میں ارادہ کریں اللہ تعالیٰ تجھے ایمان دینے کے ساتھ سلامتی عطا فرمائے. پھر آپ کا یہ بامر مجبوری وعلیکم السلام کہنا شرعی قباحتوں سے پاک و صاف ہوگا. اسی طرح ہر وہ مقام کہ جہاں کسی کو سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے, جیسے مثال کے طور پر کوئی ظالم آدمی ہے, حرام کام کرنے والا ہے, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جواب نہ دیا جائے تو طیش میں آئے گا, غصے میں آئے گا, منتقم مزاج ہے, انتقام لے گا, مجھے دنیاوی نقصان پہنچائے گا, بامر مجبوری اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. اور اگر مجبوری نہ ہو تو پھر اس قسم کے لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ اخلاقیات یہ ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قدریہ میری امت کے مجوس ہیں. قدریہ جو ہے, قدریہ وہ ایک فرقہ تھا جو پیدا ہونے والا تھا. سرکار نے کہتے ہیں علماء کہ پہلے یہ ایک بشارت دی ہے, یعنی یہ غیبی خبر دی ہے آپ یوں کہیں کہ تقدیر کا منکر ایک فرقہ پیدا ہوگا. سرکار نے فرمایا کہ قدریہ میری امت کے مجوس ہیں. یہ اگر سلام تم ان سے سلام میں پہل نہ کرو, سلام کریں تو ان کو جواب نہ دو, مریض ہو جائیں تو عیادت نہ کرو, مر جائیں تو جنازے میں شرکت نہ کرو. تو یہ اس شخص کا کے بارے میں ہے کہ جو قرآن و حدیث کے واضح بیان کردہ عقائد کے خلاف چل رہا ہو, اس کا حکم شرع یہ ہے کہ سلام کا جواب نہ دیں. لیکن اب ایک بامر مجبوری والی جو صورت آ جاتی ہے کہ کسی کے شر سے بچنے کے لیے, تو بامر مجبوری, ورنہ نہیں کرنا چاہیے. ظالم کو سلام, حرام کام کرنے والے کو, اعلانیہ گناہ کبیرہ کرنے والے کو اجتناب کریں. خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض معاملات میں سلام کے جواب میں تاخیر ثابت ہے. یعنی جب آپ کسی بات پر اظہار ناراضگی فرمانا چاہیں تو اگر کوئی سلام کرتا تھا سرکار چہرہ پھیر لیتے تھے, جواب نہیں دیتے تھے, جس سے اس کو احساس ہوتا تھا کہ سرکار ناراض ہیں. تو یوں ہو سکتا ہے کہ ہم کسی صحیح مصلحت کی بنا پر سلام کے آواز کو اپنے کان تک سنیں اور اس کا جواب نہ دیں, تو گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن وہی جیسے میں نے کنڈیشنز بتائیں, ان میں سے کوئی ہونی چاہیے, تو صحیح عذر کی بنا پر آپ جواب کو ترک بھی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جیسے علماء نے لکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اب تو سلام کا جواب نہیں دے سکتے. اگر کسی نے بے خیالی میں آپ کو سلام کر دیا, کانوں تک آواز بھی پہنچ گئی, تو نماز کی حالت آپ کو روکے گی. اس میں تو بلکہ جواب نہ دینا واجب ہے, جواب دیں گے نماز فاسد ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گی. اسی طرح اگر آپ واش روم میں بیٹھے ہیں, جواب نہ دیں. آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ پہ واجب نہیں ہے سلام کا جواب دینا, اس میں آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ ذکر الہی کر رہے ہیں, کوئی سلام کرتا ہے, جواب دینا واجب نہیں ہے. آپ یوں تسبیح دکھا سکتے ہیں کہ میں ذرا یوں پڑھ لوں, تو سمجھ جائے گا سامنے والا کہ ابھی وظیفے کے بیچ میں نہیں بولنا چاہ رہے. اسی طرح جو نماز کے انتظار میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں صفوف میں, تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو گویا کہ وہ نماز میں ہے. ان علماء نے فرمایا اس کو ویسے ہی ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے جیسے نماز پڑھنے کا ثواب. لیکن اس کے ظاہر کو بھی لیا ہے کہ جیسے سرکار نے فرمایا وہ گویا کہ وہ نماز میں ہے, تو نمازی کو سلام کرنا منع, تو جو نماز کے انتظار میں ہے اسے بھی سلام کرنا منع ہوگا. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بوڑھے بہت سارے ایسے نمازی ہوتے ہیں, مسجد میں آئیں گے, بلند آواز سے سب کو سلام کریں گے, زور سے بولیں گے السلام علیکم. حالانکہ یہ خلاف سنت ہے اس مقام پہ سلام کرنا. جو نماز کے انتظار میں بیٹھے ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے. اچھا اگر کر لیں تو بیٹھے ہوئے لوگوں کو جواب دینا واجب نہیں ہے. لیکن اس پہ اگر معاملہ یہ ہو کہ وہ بزرگ ناراض ہو جائیں کہ بھئی میں نے آ کے سلام کیا, تم لوگ جواب بھی نہیں دے رہے ہو, تو یہ اور دیکھیں ایک کارنامے پر کارنامہ کہ پہلے غلط اور پھر جو صحیح کر رہے ہیں ان کے وہ غلط کہنا. اسی طرح خطبے کے دوران چاہے نکاح کا خطبہ ہو یا جمعے کا خطبہ ہو, سلام کرنا بھی منع ہوتا ہے اور سلام کا جواب دینا بھی سختی کے ساتھ منع. اس میں تو گناہ کی صورت بھی بنتی ہے. تو اس لیے یہ سب چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے, کہاں سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے اور کہاں پہ جواب نہ دینا واجب ہوتا ہے, کہاں پہ مستحب ہے, کہاں پہ غیر مستحب ہے. تفصیل میں نے کافی حد تک آپ کو بتائی.